مدد کے لیے قریش بھی ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ پہ حملہ کیا سب نے مل کے۔ اس طرح عہد توڑ دیا انہوں نے سال 1.5 سال کے اندر ہی، جو کہ 10 سال کا لکھا گیا تھا معاہدے میں۔ اب وہ چیز بھی ختم ہو گئی، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ ماننا بھی مشکل تھا کہ 10 سال تک ہم کافروں پہ حملہ ہی نہ کریں، اس طرح تو ہم مظلوم ہی رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ 10 سال تو کیا، 2 سال سے بھی پہلے پہلے کافر جو ہے اپنا عہد توڑ دیں گے، اس طرح مسلمانوں کے اوپر کوئی بات نہیں آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال جا کر جو ہے اپنا عمرۃ القضاء بھی ادا کر لیا، اور یہ 7 ہجری کا ہی واقعہ ہے۔ 7 ہجری میں ہی بنو بکر نے بنو خزاعہ پہ حملہ کیا تھا اور اپنا معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اور پھر اس کے اگلے سال یعنی 1 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کو لے کر مکہ فتح کرنے کے لیے نکل پڑے۔ یعنی انہوں نے عہد جو توڑ دیا تھا، اب جنگ نہ کرنے کا عہد ختم ہو گیا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے صحابہ کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ اور فتح مکہ جتنی بڑی فتح تھی، اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی، لیکن اس میں اتنی کوششیں نہیں کرنی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ کافر پہلے سے ہی جانتے تھے کہ عہد شکنی ہماری طرف سے ہوئی ہے، اور دوسرا وہ مسلمانوں کا بڑھتی ہوئی جو روب تھا وہ دیکھ چکے تھے اور فتوحات دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی خاص مزاحمت نہیں کی۔ راستے میں کوئی چھوٹے موٹے قبائل جو ہیں وہ آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کے لیکن بہت عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کسی کے لیے بھی سزا نہیں ہے، جبکہ کافر لرز رہے تھے خوف سے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ ہم نے تو پچھلے اتنے عرصے سے 20 سال سے ہم نے بہت زیادہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے ہیں۔ لیکن اسلام کی یہ شان ہے کہ اسلام مظلوم کے اوپر اور مغلوب کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اسلام صرف ظالم کو مارتا ہے، اور صرف اس شخص کے خلاف اٹھتا ہے جو ناحق فساد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات کر دیا، اور اس اعلان برات کا مطلب ہے کہ آپ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ واپس مدینہ تشریف لیا، کیونکہ مدینہ والے لوگ پریشان ہو گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل وطن ہے وہ فتح ہو گیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کے تو واپس چلے جائیں، مکہ میں رہنے لگ جائیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، نبی جب ہجرت کر لیتے ہیں تو وہ پھر واپس نہیں جاتے، وہ پھر اپنی ہجرت کی جگہ پہ ہی رہتے ہیں۔ تو آپ اس طرح مکہ والوں مدینہ والوں کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ آپ واپس آ گئے، اور اپنی 9 ہجری کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں صحابہ کو حج کرنے کے لیے بھیجا۔ خود آپ حج کرنے تشریف نہیں لے کر گئے۔ اس کی ریزن صحابہ کرام مفسرین نے یہ بتائی ہے کہ جو مشرک تھے وہ اپنی مرضی سے حرمت کے مہینے مقرر کر لیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ڈاکے اور چوریاں کر کے اپنا پیٹ پالنا ہوتا تھا، کوئی اور ان کا ذریعہ نہیں تھا۔ تو اتنا ان کے اندر حیا تھی کہ وہ حرمت کے مہینوں میں یہ کام نہیں کرتے تھے، لیکن حرمت کے مہینے انہوں نے اپنی مرضی سے بنائے ہوئے تھے۔ یعنی جس سال وہ دیکھتے کہ ابھی ہمیں ڈاکے ڈالنے کی ضرورت ہے، اس سال حرمت کا مہینہ اگلے مہینے میں منتقل کر دیتے اپنی مرضی سے۔ حالانکہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ اب جیسے رمضان کا مہینہ ہے، ہم یہ کہیں کہ اس مہینے میں ہمیں بہت گرمی لگ رہی ہے تو ہم روزے نہیں رکھیں گے، چلے 2 مہینے چھوڑ کے ہم روزے رکھ لیں گے، تو یہ والا مہینہ ہم کھا پی لیتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ ان کا تھا مشرکین کا کہ وہ اپنی مرضی سے مہینے مقرر کرتے تھے۔ تو اس سال کہا جاتا ہے کہ ذی الحج نہیں تھا، یہ مفسرین کا قول ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے اس لیے نہیں گئے کیونکہ اس سال ذی الحج کے مہینے میں حج نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس سے ایک مہینہ پہلے حج ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اگلے سال حج کا تھا، تو آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور یہ اعلان بھی کروایا، ساتھ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا۔ تو یہ اعلان کروا دیا کہ مکہ کے اندر اب مشرکین میں سے
کوئی بھی نہیں رہے گا۔ مشرکوں سے ملک عرب، بلکہ پورے ملک عرب جو جتنے بھی اس کے اندر مکہ، مدینہ اور باقی بھی سارے شہر آ جاتے ہیں، تو حدود عرب کے اندر سے سب مشرکین کو نکال دیا جائے، اور 4 مہینے کی مہلت دی گئی آپ کو۔ 4 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی مہلت دی، اور یہ مہلت اس لیے دی کیونکہ جی شوال کے مہینے میں یہ حج ہو رہا تھا، شوال کے مہینے میں غالباً۔ تو آپ نے حرمت کے 4 مہینے جو تھے ان کے لیے حرمت کے مہینوں تک کے لیے روک دیا اس کو، کہ حرمت کے مہینے گزر جائیں تو اس کے بعد کافر جو ہیں ان کو یہاں پہ رہنے کی گنجائش نہیں ہے، عرب کے اندر رہنے کی، اور عرب کے اندر سے سب اپنے طور پہ نکل جائیں۔ لیکن اگر اس کے بعد کوئی پایا گیا، 4 مہینے کے بعد اگر کوئی بھی مشرک پایا گیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ہو، چاہے مشرکین مکہ میں سے ہو، کوئی بھی شرک کرنے والا انسان حدود عرب میں داخل نہیں ہو سکے گا، نہ ہی وہاں پہ رہ سکے گا۔ اور اب تک یہ قانون چلتا رہا، لیکن اب آ کے کچھ عرصے سے چونکہ ایمان کے اندر اتنی مسلمانوں کی کمزوریاں آ چکی ہیں کہ اب عرب والے خود دعوت دے کے مشرکوں کو بلا رہے ہیں اپنے پاس، مطلب مختلف کاموں کے لیے، مختلف اپنے حکومتی جو سیاست ہے اس کے لیے جو بھی ہے، لیکن اجازت نہیں ہے شرعی طور پہ، اور بہت عرصہ تک اس کے اوپر عمل بھی کیا جاتا رہا کہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا حدود عرب میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ہر اس جگہ پہ اعلان کروایا جہاں پہ بھی حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، اور مشرکوں کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ تمہارا آخری حج ہے، اس کے بعد تمہیں حج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یمن کے اندر بھی اور ارد گرد کے علاقوں میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کے آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا، اور 11 ہجری کو 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ یہ ہے ساری ڈیٹیل جو اس صورت کے اندر ذکر ہوگی، اور